بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا یو کے لیے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں۔ یو کے نے کیا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا رکھا ہے کہ کون شخص ایلیجیبل ہے یو کے آنے کا، وزٹ ہے، ٹورزم ہے یا جو بھی پرپز ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بتانا ہے وزٹ ویزے پہ اگر کوئی آ رہا ہے، 4 پوائنٹس انہوں نے رکھے ہیں یہاں پہ۔ ایک تو یہ کہ آپ یو کے چھوڑ دیں گے اپنے وزٹ کے اینڈ پر، یہ نہیں کہ وہیں پہ رک جائیں گے اور وہاں پہ کوئی جو ہے جگاڑ لگا دیں گے وہیں پہ کام شام کرنے کے لیے۔ اور سیکنڈ پہ کہ آپ اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے اہل ہیں، آپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو سپورٹ فائنینشلی طور پر، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ڈپینڈنٹس بچے وغیرہ جا رہے ہیں تو ان کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا ڈیورنگ دی ڈیوریشن آف ٹرپ۔ اب تھرڈ پہ ہے یو آر ایبل ٹو پے، آپ اپنے واپسی کا بھی یا اگر آپ آگے مزید جا رہے ہیں تو اس کا بھی خرچہ برداشت کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی پروف کرنا ہے کہ آپ وہاں جا کے جو بھی آپ نے کام سر انجام دیں، چاہے وہ بزنس ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہے، کسی کو ملنے جانا ہے، تو آپ نے اس کو پروف کرنا ہے کہ میں اس کو ملنے جا رہا ہوں، بتانا اپنا جو بھی ہے۔ تو یہ 4 پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے کیسے جو ہے کلیریفائی کرنا ہے، اپنا ثبوت کیسے دینا ہے، اس بارے میں تھوڑا سا اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلو کہ آپ نے ہمارے چینل سیکھ لیا تو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں، اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر سکتے ہیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکے۔ ایک کورنگ لیٹر بھی میں نے بنایا ہے جس میں بتایا ہے کہ کس طرح کورنگ لیٹر بنایا جاتا ہے، ویزا آفیسر کے نام پہ کیا کیا تفصیل لکھی جاتی ہے، کس طرح لکھی جاتی ہے، تو آپ اس کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ 4 پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے کیسے جو ہے کلیریفائی کرنا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے آپ یو کے چھوڑ دیں گے، یعنی واپس اپنے کنٹری میں آ جائیں گے، یا یو کے چھوڑ دیں گے اینڈ آف یور وزٹ۔ اب وہ کیسے آپ نے پروف کرنا ہے اپنا، آپ نے بتانا جی میرا آکوپیشن کیا ہے، میرا بزنس یہاں پہ ہے، اچھا ویل اسٹیبلشڈ بزنس ہے، میں ٹیکس پیئر بھی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے آپ کے وہاں پہ یو کے میں رہ کے کام کرنے کی، مزدوری کرنے کی، میرا اچھا سسٹم یہاں پہ چل رہا ہے۔ اگر بزنس ہے تو بزنس سے تمام ریلیونٹ جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے یہاں پہ اٹیچ کرنے ہیں، چاہے وہ بزنس رجسٹریشن ڈاکومنٹس ہیں، ٹیکس ریٹرن ہے، بزنس جو بینک سٹیٹمنٹ ہے اس کی، ممبرشپ آپ چیمبر آف کامرس کی ہے، بزنس سے ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹس ہیں آپ نے اس کے ساتھ لگانے ہیں اگر بزنس کرتے ہیں۔ اگر ملازمت کرتے ہیں تو اس ملازمت سے متعلق جو ڈاکومنٹس آپ لگا سکتے ہیں، جس میں سیلری سلپ ہے، امپلائر کی طرف سے NOC ہے کہ وہ اس میں لکھے گا کہ جی یہ میرا ملازم ہے، یہ جا سکتا ہے باہر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یہ اس کی یہ پوسٹ ہے اتنی۔ اگر سیلری کا لکھ سکتے ہیں تو وہ سیلری تو خیر سیلری سلپ میں آ جائے گی، تو وہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا اس کی پوسٹ سے بھی کہ یہ اس کی کیا پوسٹ ہے، اور یہ اچھی پوسٹ ہوگی تو یہاں پہ اس نے آ کے مزدوری نہیں کرنی، اور یہ اس کے یہ جینون وزٹر ہے، اور یہاں پہ وزٹ کرنے کے بعد یہ واپس اپنے پاکستان چلا جائے گا اور دوبارہ اپنی نوکری جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا۔ اب اس کے بعد آپ یہ تو ہو گیا آکوپیشن میں کہ آپ ٹھیک ہے، جب کا کاروبار بھی اچھا ہے، ملازمت بھی اچھی، جو بھی آپ کا جیسا بھی سچویشن ہے۔ اب فیملی ٹائز میں آپ نے بتانا ہے کہ میں چھڑا چھاڑ نہیں ہوں، اکیلا نہیں ہوں، میرے بیوی بچے بھی ہیں اگر شادی شدہ ہیں تو، اب بیوی بچے ہیں تو اس کے لیے آپ کو میرج سرٹیفکیٹ لگانا پڑے گا، اس کی جو بھی ڈاکومنٹس آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی جو ڈاکومنٹس آپ نے لگانے ہیں وہ اگر اردو میں ہے یا کسی بھی لینگویج میں تو آپ نے اس کو انگلش میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کروا دینا ہے تاکہ کیونکہ یہ جو ریکوائرمنٹ ہے یہ بھی پوری ہو سکے، کیونکہ یہاں پہ ہماری نکاح نامہ اردو میں بنتا ہے، کوئی ایگریمنٹس ہیں، کوئی سیل ڈیڈ ہیں، بے نامہ ہے، وہ آپ ساتھ لگانے ہوتے ہیں تو وہ اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کروانا پڑتا ہے۔ اگر ٹرانسلیشن کی سروسز بھی کسی کو چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتا ہے، فارن آفس سے ریکمینڈڈ ادارہ جو ہے اس کے لیٹر ہیڈ پہ جو ہے یہ آپ کو ٹرانسلیشن ایکوریٹ ٹرانسلیشن کر کے دی جائے گی انشاءاللہ۔ تو اب میرڈ ہیں تو آپ نے یہ ڈاکومنٹس لگانے ہیں، FRC لگانا ہے بچوں کے، جس میں FRC ہوتا ہے یہ ناظر کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے، جس میں بچوں کی تمام تفصیل آ جاتی ہے کہ اتنے بیٹے ہیں، اتنی فیملی ممبرز ہیں ناظر کے ریکارڈ میں۔ اب بچوں کا جب آپ نے بتا دیا نام تو بچوں کا تھوڑا سا حوالہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بچے اسکول گوئنگ ہے، اسکول سرٹیفکیٹس لگا لے جس میں وہ سرٹیفائی کریں کہ بچے ان کے اسکول میں زیر تعلیم ہے، اس کلاس میں ہیں، اور اس کے علاوہ اسکول کا اسٹیٹس اگر اچھا ہے تو یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ اچھا اسکول میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ جی یہ جو ہے شخص جو وزٹر ایز اے وزٹر جانے لگا ہے یہ واقعی اچھا ہے، اس کے فائنینشیل اسٹیٹس بہت اچھا ہے، بچے بھی اچھے اسکول پڑھ رہے ہیں، بینک اسٹیٹمنٹ بھی اچھی ہے، آکوپیشن بھی اچھا ہے، بزنس بھی اچھا ہے، تمام چیزیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب فائنینشیل اسٹیٹس میں آپ جب اس کو پروف کرنا ہے آپ نے، تو فائنینشیل اسٹیٹس میں جو آپ کی مالی حیثیت کو ظاہر کریں، جیسے کہ پراپرٹی ہے، آپ کی کوئی فلیٹ ہے، مکان ہے، گھر ہے، پلازا ہے، جو بھی آپ کی
پراپرٹیز ہیں آپ نے ان کے ڈاکومنٹس لگانے ہیں. جیسے کہ آپ کا اگر کوئی گھر ہے تو گھر کی آپ کے پاس یا تو بے نامہ ہوگا یا ہبہ نامہ ہوگا جس کے ذریعے آپ کے پاس ٹرانسفر ہوئی ہے. فرد ہوگا، انسسٹرل لینڈ ہے جو ہے ترکہ میں ملی ہے تو فرد ہوں گے، فرد ہو سکتے ہیں. جو بھی پراپرٹی کی پروف آف اونرشپ آپ کے پاس ہے وہ آپ نے لگا دینا ہے اردو میں، تو اس کو ٹرانسلیٹ کروا دینا ہے انگلش میں. اب اس پراپرٹی اگر کچھ پراپرٹی اپنے رینٹ پر بھی دی ہوئی ہیں، ہائر کی دی ہوئی ہیں، تو آپ اس سے جو رینٹ آ رہا ہے وہ بھی آپ کی فائنینشیل اسٹیٹس کو جو اسٹرانگ کرتا ہے کہ بتاتا ہے جی اس کے منتھلی رینٹ اس کو اتنا آ رہا ہے، تو آپ نے ساتھ کرایہ نامہ لگا دینا ہے. یہ بھی اردو میں تو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروا دینا ہے. گاڑیاں ہیں جو بھی یہ بھی اب سارے ایسٹس میں آ رہے ہیں، تو جو آپ کے ایسٹس ہیں تو آپ اس کے اٹیچ کر سکتے ہیں تمام ڈاکومنٹس. بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی پرسنل بینک اسٹیٹمنٹ ہے تو وہ بھی آپ لگا لیں. اوپر جو تھا بزنس کا جو بتایا تھا وہاں پہ تو ہم نے بزنس کی بینک اسٹیٹمنٹ کا بتایا تھا، یہاں پہ آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ جو بھی آپ کی جو ہے یہ ٹائز، اب اس طرح آپ کے ٹائز جو ہیں وہ شو ہو سکتے ہیں کہ آپ ہر لحاظ سے اسٹرانگ ہے، فیملی کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، اور آپ کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا ملک، اور آپ جو ہے وزٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں گے.